الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
معزز سامعین کرام، اللہ کی توفیق سے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ باتیں جس عنوان کے تحت آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان تقوی اور اس کی اہمیت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا خطبہ کیوں نہ ہو، چاہے نکاح کی محفل کیوں نہ ہو، یا کسی اور مقام پر جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پڑھا کرتے تھے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، لیکن افسوس ہے کہ آج جس تساہل میں ہم پڑے ہیں وہ تقوی ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ساری عبادات کا ماں حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا کہ یہ کتاب ساری جہانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید یوں تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وجہ کیا ہے روزے فرض کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حج کا منشا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات اس کے دلوں کے تقوی سے متعلق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگو تم حج کے لیے نکلو، لیکن سنو تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ سنو حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے لو، لیکن بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پھر اللہ نے کہا لوگو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کی سطر پوشی کرتا ہے، تمہارے جسم کو ڈھانکتا ہے۔ سنو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کا لباس جو ہے یہ بہترین لباس ہے۔ پھر اللہ نے کہا دنیا میں بہت سارے انسان بستے ہیں، بہت سارے قبائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو تم میں سے عزت کون ہے، عزت والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى، ہم نے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے شعبے بنائے، خاندان بنائے، قبیلے بنائے۔ کیوں؟ اس لیے لتعارفوا کہ تم
یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ڈر کے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر اگر کسی انسان کے دل میں پایا جاتا ہے تو متقی انسان ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی کسی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، خرید کرتا ہوا اس راستے سے گزر جاتا ہوں، اس ڈر کے ساتھ کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا امیر المومنین، یہی تو تقوی ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا سے اس طرح گزر جانا، اس ڈر کے ساتھ گزر جانا کہ کوئی گناہ ہمارے دامن میں نہ رہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور درس دیا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جو سامعین تھے ان کی آنکھیں بہہ پڑی، سارے کے سارے رونے لگے، اتنا پر اثر درس تھا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے درس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ الوداعی درس کے جیسا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم باللہ، میں تمہیں باللہ تقوی، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے ڈر کی وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ڈر کسے کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا۔ معزز سامعین کرام، اللہ سے، اللہ کا ڈر سمجھنے کے لیے میں کچھ مثالیں آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے کہ جس کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ ایسے ہی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقوی دیکھیے، اللہ کا ڈر۔ آج ہماری زندگیوں میں تقوی یہ ہے کہ ہم فجر پڑھتے ہیں تو ظہر ادا نہیں کرتے، ظہر ادا کرتے ہیں تو عصر ادا نہیں کرتے، عصر کر لیتے ہیں تو مغرب چھوٹ جاتی ہے، اور اگر 4 نمازیں پوری ادا کر ہی لیتے ہیں تو پھر تو فجر چھٹنی ہی ہے۔ ہمارا یہ تقوی ہے۔ معزز سامعین کرام، تقوی اس کا نام نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کا نام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر کیسا تھا، خود نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کا ڈر کس قدر تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح حدیث ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے، تو اس قدر طویل نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتی، آپ کے پیر پھول جاتے۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے بارہا یہ واقعہ سنے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس قدر عبادت کرتے ہو جبکہ اللہ
خادمہ کو آواز دے رہے ہو وہ تو بکری کے بچے کے ساتھ کھیلنے میں کھیل کود میں مصروف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں, اس خادمہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے تجھے آواز دی اور تو نے میری آواز کو سنی انسنی کر دیا. سن, تیری اس وجہ سے, تیری اس غلطی سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے, نبی کے ہاتھ میں مسواک نبی نے پکڑی ہوئی تھی, مسواک تھی, کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے, جو تو نے میری بات کا التفات نہیں کیا, اس وجہ سے اس مسواک کے ذریعے تجھے سزا دوں. کس کے ذریعے؟ مسواک کے ذریعے. کوئی لاٹھی یا کوئی جو ہے ایسا اوزار نہیں تھا, مسواک تھی معاملے سے. کہا اس مسواک کے ذریعے تجھے سزا دینا چاہتا ہوں, لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں اس سزا کا معاہدہ مجھ سے نہ کر دے. کس سے سزا دینا چاہتے تھے نبی؟ مسواک کے ذریعے اپنی خادمہ کو سزا دینا چاہتے تھے. کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اسے کہتے ہیں ڈر اللہ کا. یہ ہے اللہ کا ڈر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے دلوں میں چاہتا ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے ڈرے. کائنات میں اگر کوئی ذات ڈرنے کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ رب کائنات اللہ کی ذات ہے. ماں سوا اللہ کے کسی سے ڈر جائز نہیں ہے, کسی کا ڈر دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈر کا اظہار کیا, مظاہرہ کیا. آئیے میں بات کو تھوڑا اور آگے لے چلتا ہوں. نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی میں یہ ڈر اللہ کا کہ ایک مسواک کے ذریعے سزا دینا گوارا نہیں کر رہے, اور کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تو کیا جواب دوں. آئیے نبی کے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں. ہمارے پہلے خلیفہ مہدیین اور راشدین جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کی زندگی میں تقویٰ دیکھیے. ایک مرتبہ آپ 3 دن سے بھوکے, 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. کون ہے؟ نبی کے ساتھی ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, اور ان کی فضیلت, ان کا مقام یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے یہ ساتھی اور نبی کائنات علیہ السلام جنہیں اپنا عزیز جانتے تھے سب سے زیادہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. 3 دن سے بھوکے ہیں آپ. ایک مرتبہ تیسرے دن ان کے پاس جو خادم تھا وہ کہیں سے کھانا لا کر انہیں دیتا ہے. کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ اسے تناول کر لیتے ہیں. جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوتے ہیں خادم کہتا ہے کہ اے ابوبکر صدیق, جانتے ہو کہ یہ کھانا میں نے کہاں سے لایا؟ یا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ یہ عمدہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے, غلام تھا, کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق میں دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کہانت کرتا تھا. کہانت کسے کہتے ہیں؟ غیب کی باتیں جیسے عام طور سے لوگ بتاتے ہیں. کہانت کیا کرتا تھا. دور جاہلیت میں نے ایک کے ساتھ کہانت کی تھی, اسے کچھ باتیں بتائی تھی, تو وہ اس وقت کی اجرت مجھے دینا باقی تھا. اتفاق سے وہ آج مجھے بازار میں مل گیا اور اس نے اس وقت کی اجرت آج مجھے دے دی, تو میں نے یہ عمدہ کھانا آپ کے لیے لایا ہے اور آپ نے اسے تناول کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ دیکھیے کہ فوراً جاتے ہیں اور اپنی زبان پر دونوں انگلیاں رکھتے ہیں اور زبان کو رگڑنا شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ جو کچھ کھایا تھا,
دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ساتھی کہتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے جو زمین دی ہے اس کا نشان یہاں سے وہاں تک ہے، تھوڑی سی زمین کو بڑھا کر بتاتا ہے۔ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تجھے یہاں تک زمین نہیں دی ہے، بلکہ اس سے تھوڑا پہلے تک میں نے تجھے زمین دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے وہاں تک زمین دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ زمین میری ہے، میں نے تجھے تحفہ دیا ہے تو مجھے بہتر معلوم ہوگا کہ کتنا تحفہ دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تو بڑا لالچی انسان ہے، اور اسے کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ جیسے واپس ہوتے ہیں اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے، رب کا ڈر دل میں جاگزی ہوتا ہے، رب کی خشیت دل میں اتر جاتی ہے، اللہ کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں دوست کو زمین ہدیہ دی تھی اور آج اس طرح کا معاملہ ہوا، میں نے اسے برا بھلا کہہ دیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیے اور اسے کہیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جب میں نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے بات پرش نہ کرے۔ اگر اللہ اس کے بارے میں بات پرش کر دے گا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس طرح کا تقویٰ کس کے دلوں میں تھا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا۔ آئیے اور تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تقویٰ دیکھتے ہیں، کس قدر اللہ سے ڈرنے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کرتے ہوئے سائے کے نیچے لیٹتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑ پر ایک چڑیا اچھل رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اس ڈالی سے اس ڈالی پر، اس ڈالی سے اس ڈالی پر۔ تو کہتے ہیں، حسرت کے ساتھ کہتے ہیں، اے کاش کہ میں چڑیا ہوتا، اے کاش کہ میں چڑیا ہوتا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاتا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاتا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈر کا ہی معاملہ تھا کہ کل قیامت کے دن کاش کہ میں چڑیا ہوتا تو بچ جاتا۔ کون عمر ہے؟ مقام مرتبہ بہت بلند، اتنا بلند کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، کوئی اور نبی بننا ہوتا تو اے عمر سن لے، وہ نبی تو ہوتا۔ اتنا اونچا مرتبہ۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، شیطان کو اگر پتا چل جائے کہ تو جس راستے سے گزر رہا ہے، اسے پتا چل جائے کہ اس راستے سے حضرت عمر گزر رہے ہیں، تو شیطان اپنا راستہ بدل دے۔ یہ تقوی کا عالم تھا یا نہیں تھا؟ یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے کہ ایک مرتبہ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیڑ بدل کر نکلتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دور صحرا میں ایک عورت آگ پر کوئی چیز پکا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت کے امیر المومنین ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک اس طرح کا ہے۔ پہنچتے ہیں اس عورت کے پاس، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو اتنی رات میں کیا پکا رہی؟ وہ کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میرے پاس پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں نے اس ہانڈی میں پتھر ڈالے ہیں اور آگ لگائی ہے اور پتھروں کو ہلا رہی ہوں۔ بچوں سے کہتی ہوں، بچوں تھوڑا سا صبر کر لو، کھانا پک جائے گا تو تمہیں دے دوں۔ کہتی ہے کہ ہمارے
تقویٰ اللہ کا ڈر، یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے قریب پہنچے، گھر سے آوازیں آئیں، حضرت عمر رضی اللہ ٹھہر گئے، سننے لگے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ماں اور بیٹی کی آواز چل رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی ذرا اٹھو تو صحیح اور تھوڑا اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں کیا تجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، جسے دودھ بیچتا ہو وہ خالص دودھ بیچے۔ بڑھیا کہتی ہے، ماں کہہ رہی ہے، بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے، کہتی ہے کہ اے بیٹی، کیا امیر المومنین یہاں دیکھنے کو آیا ہے؟ کیا امیر المومنین کو معلوم ہوگا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے کہ نہیں ملایا ہے؟ بیٹی کہتی ہے، ماں بات تو صحیح ہے، لیکن اگرچہ کہ امیر المومنین کو نہ معلوم ہو کہ دودھ میں پانی ملایا ہے کہ نہیں ملایا ہے، لیکن اس رب کو تو معلوم ہو جائے گا، اس رب کو معلوم ہو جائے گا، اسے کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز جب سنتے ہیں، اس گھر کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں، اور صبح فوراً ہی اس لڑکی کو بلا بھیجتے ہیں، اس ماں کو بلا بھیجتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری رات کی گفتگو کو سنا ہے، میں نے سنا ہے تمہاری بات چیت کو، اب میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے عاصم سے ہو جائے، میرے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہو جائے، جن کو پیار سے حضرت عمر ابن خطاب عاصم کہا کرتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے۔ جان لیجئے یہ وہی عورت ہے کہ جس کی بدن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کو جنم دیا۔ یہ تقوی کی بدولت ہے، یہ تقوی کی بنا پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کیا مقام دے، وہ تقوی پر منحصر ہے۔ ایک مرتبہ یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عمر ہے کہ جن کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن بنا دیا۔ اتنی فضیلت کے باوجود، اتنے مقام و مرتبے کے باوجود، اتنی بلندی کے باوجود کیوں اس قدر اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر دو نشان آنسوؤں کے پڑ گئے تھے، روتے روتے۔ اللہ، اس طرح کا تقوی، اس طرح کا اللہ کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے اور آپ نے پی لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ، کہا کہ نہیں، میرے لیے جائز نہیں، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی زبان رگڑتے ہیں اور سارا کا سارا دودھ زمین پر گرا دیتے ہیں۔ حضرت سعد آئے نبی کائنات علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے حرام کا ایک لقمہ صحابہ کرام اپنے پیٹوں میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو اور تھوڑا آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تقویٰ دیکھتے ہیں۔ مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آج ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا کہنا اس طرح سے نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہوتے تھے اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادم کو، ایک عمال کے مسئلے میں سوال جواب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں کام تو نے کیا. عمال کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. غصہ آ جاتا ہے کس کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کا کان پکڑتے ہیں زور سے اور اس کی گوشت کو تلاشتے ہیں. اس طرح سے زور سے کان کو پکڑ کے مل دیتے ہیں. خادم میں غلام ہے. اب جب وہاں سے آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ واقعی یہ غلام تو اس کام کا اس نے ارتکاب نہیں کیا. اب اللہ کا ڈر ان کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے. اب اللہ کا ڈر ان کے دل میں آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے, آپ اسے بلائیے اور بلا کر میرا بدلہ لینے کو کہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان چاہتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے تمہاری گوشت مالی کی ہے تم بھی ان کی گوشت مالی کر دو. وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. غلام کہتا ہے اللہ اکبر, سارے کے سارے ایسے تھے صحابہ کرام. غلام کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ کے نبی میں حضرت عثمان کی گوشت مالی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر میں تھوڑا زیادہ زور سے دبا دوں گا اور پھر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ تھوڑا سا زور سے اگر دب جائے میرے ہاتھ سے اور پھر کل اللہ پوچھ لے تو کیا جواب دوں؟ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا تقویٰ ہے. حضرت عثمان غنی ان کی شخصیت اللہ اکبر. یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک دستک دینے والا دستک دیتا ہے. آپ کا کپڑا پنڈلیوں سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے. دستک دینے والا دستک دیتا ہے. کہتا ہے کہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دستک ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں عمر بن خطاب ہے. اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اجازت دے دو. حضرت عمر بن خطاب اندر آئے, بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور دستک دی جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہر جاؤ. نبی کہتے ہیں ابھی اندر آنے کی اجازت مت دو, ٹھہر جاؤ. ٹھہرا کرتے ہیں اور نبی جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. اپنے کپڑوں کو پنڈلی کے نیچے کرتے ہیں. کسی قدر جو اٹھ گیا تھا اسے نیچے کرتے ہیں, آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عثمان آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے اس منظر کو امی عائشہ دیکھتی ہے, سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ میرا باپ آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. آپ کے داماد آپ کے سسر آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. اور جب آپ کے داماد حضرت عثمان غنی آئے تو آپ ایک دم سے سنبھل کر کے بیٹھ گئے. کیا بات ہے؟ نبی نے کہا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں؟ اس شخص سے جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, یہ وہ شخصیت ہے. ان کا تقویٰ اللہ اکبر, اتنی جلیل القدر شخصیت. کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا, کہا تھا کہ اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے, دنیا میں کسی کو اللہ کے نبی نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے. کیوں؟ ایک نہیں, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں لشکر تیار کرنا ہے,
سے کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا. کس کا جنازہ تھا؟ ابی بن سلول کا جنازہ تھا. ابی بن سلول کا جنازہ. حضرت ابی بن سلول کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرا باپ مر گیا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول آئے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اپنا, میں چاہتا ہوں کہ برکت کے لیے آپ اپنی قمیص اتار کر دے دیں. اللہ کے نبی نے قمیص اتار کر دے دی. کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دینا. جنازہ تیار ہوا اور نبی ابی بن سلول رئیس المنافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے آپ کو فلاں 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 موقع پر اس طرح کی تکلیف دی تھی؟ کہا ہاں میں اس آدمی کا یعنی ابی بن سلول کا نماز جنازہ پڑھاؤں. اگرچہ یہ بات بڑی طویل ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا, لیکن نبی کائنات علیہ السلام تیار ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. کس کا؟ اپنے دشمن کا, جس نے ہر وقت نبی کائنات علیہ السلام کا دل دکھایا. دل دکھایا اس قدر کہ ایک مرتبہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, سارے لوگ اسے جمع کیے ہوئے ہیں, اطراف سے سارے لوگ گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جاتے ہیں اس مجموعے میں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ابی بن سلول بیٹھا ہوا ہے, نبی کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تجھے, کیوں میری مخالفت کرتا ہے؟ اتنا کہنا تھا. اس نے کیا کہا؟ اے محمد پیچھے ہٹو. نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیچھے ہٹو, تمہارے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ آئے, گھر آئے, اپنی بیوی سے پوچھا, نبی سے پوچھا آپ کی زوجہ نے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. کہا کہ آج مجھے جس طرح والے دن تکلیف ہوئی تھی اس سے زیادہ تکلیف آج مجھے ہوئی ہے. کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ کہا کہ ابی بن سلول نے کہا کہ میرے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے. کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے, مکار ہے, اس نے ایسے ہی کہہ دیا. میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے جسم سے کسی طرح کی کوئی بو نہیں آتی, گندی بو آپ کے جسم سے نہیں آتی. اللہ کے نبی آپ جائیے, اعلان کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, بوریے پر سو جاتے ہیں. اتنے میں ام ہانی رضی اللہ عنہا, جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہا کرتے تھے, آتی ہیں اور نبی کائنات علیہ السلام کا پسینہ جو پیشانی پر آیا ہے اسے ہاتھ سے نکالتی اور شیشے میں بننے لگتی ہے. نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے. پوچھتے ہیں یا امی, اے میری ماں کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا اللہ کے نبی جب عرب کی سرزمین پر کسی کنواری کا نکاح ہوتا ہے تو میں اس پسینے کو, پسینے کے ایک قطرے کو یا دو قطرے کو اس کے پیشانی پر لگا دیتی ہوں. اللہ کی قسم وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. نبی کائنات علیہ السلام نے جب یہ بات سنی خوش ہو گئے, خوش و خرم ہو گئے, اور آپ کا جو حزم تھا, جو غم تھا, وہ جاتا رہا. خیر بتا رہا تھا کہ ابی بن سلول کا نماز جنازہ نبی تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے کی خبر دی گئی. جنازہ سامنے ہے, نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صفے بن گئے ہیں. نبی پوچھتے ہیں کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں کا نماز جنازہ ہے. نبی کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی یہ وہی ہے جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے. نبی نے کہا تب تو پھر میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ مقام مرتبہ اس قدر بلند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تقویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک خبر پر سے ہوتا ہے, خبر پر سے, اور
یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر اگر کسی کی زندگی میں تھا تو کس کی زندگی میں تھا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کیجیے۔ جتنا ہم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، جتنا ڈر سکتے ہیں اتنا ڈریں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم ڈر سکتے ہو ڈرو۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ جاؤ بھائی تم آزاد ہو، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ نہیں، جتنی ہمارے جسم میں استطاعت ہے، جسم میں طاقت ہے، اتنا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ مال و زر جمع کریں۔ اسی طرح اللہ نے کہا جتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو ڈرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ لیکن آج افسوس ہے، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کا خون پانی کی طرح کیوں بہایا جا رہا ہے؟ آج کیوں ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اللہ کا ڈر آج مسلمانوں میں باقی نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کے دلوں میں ڈر باقی تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو وہ موت کے مقامات پر موت کو تلاش کیا کرتے تھے۔ آج ہم بلی سے ڈرتے ہیں، چیونٹی سے ڈرتے ہیں، جنات سے ڈرتے ہیں، شیاطین سے ڈرتے ہیں، باباؤں سے ڈرتے ہیں، ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ اگر نہیں ڈرتے تو کس سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فون ہمارے کانوں کے پاس ہے، گھنٹی بجتی ہے، دیکھتے ہیں کس کا نمبر ہے؟ ارے بھائی کفیل کا نمبر ہے، باس کا نمبر ہے، فوراً اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہلو بولیے کیا بات ہے؟ ڈر ہے کہ اگر فون ریسیو نہ کروں گا، اگر فون نہ اٹھاؤں گا تو کہیں گناہ بلا تو نہ کہہ دے، کہیں تنخواہ تو نہ کاٹ دے، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ ڈر ہے دنیا کا، لیکن موزن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر نہیں ہے تو کس کا نہیں ہے؟ اللہ کا۔ آج ہماری زندگیوں سے ڈر نکلتا جا رہا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس فٹ بال دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے فٹ بال، کیا وجہ ہے، تیری غلطی کیا ہے کہ لوگ تجھے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں لاتوں سے مار رہے ہیں؟ فٹ بال اگرچہ جواب نہیں دیتا، لیکن مثال سمجھنے کے فٹ بال کہتا ہے ہاں میرا قصور یہ ہے کہ میرے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ ہوا بھری ہوئی ہے۔ اگر میرے اندر ہوا کی جگہ فولاد بھرا ہوتا، اگر میرے اندر ہوا کی جگہ فولاد بھرا ہوتا تو کوئی ایسا نہ ہوتا جو مجھے اپنے پیروں سے مارنے کی جرأت کرتا۔ آج یہی مثال ہے مسلمانوں کی۔ آج مسلمان تو باقی ہیں، لیکن ان کا تقویٰ، ان کی روح، ان کے اندر سے پرہیزگاری باقی نہیں۔ اللہ نے شرط لگائی تھی، اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان لاؤ ایسے ہی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں۔ لوگوں سوچو، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں گناہ کرتے ہو؟ کہ بھئی چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے، معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مت سوچئے گناہ کرتے وقت، یہ ہرگز مت سوچئے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اگر سوچنا ہے تو یہ سوچئے کہ اس چھوٹے بڑے گناہ سے ناراض ہونے والا رب کتنا عظیم ہے۔ یہ سوچئے، تب ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آئی، اور عورت آ کر سوال کرتی ہے، کتنا پیارا سوال کر رہی ہے۔ سوال کرتی ہے کہ اے امام، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو عورت کہتی ہے کہ میں دھاگا سوتنے والی عورت ہوں، میں رات میں دھاگا سوتتی ہوں۔ آدھی رات جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو آدھی رات تک میں دھاگا سوتتی ہوں، اور پھر
نہ دے؟ ذرا بتائیے کہ کیا میں جو دھاگا میں چاند کی روشنی میں بناتی ہوں اور جو چراغ کی روشنی میں بناتی ہوں، کیا ان دونوں کی اجرت الگ الگ لے سکتی ہوں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذرا مجھے یہ تو بتا کہ کیا ان دونوں دھاگوں میں کوئی فرق ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ چاند کی روشنی میں جو دھاگا سوتی ہوں وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، لیکن جب چراغ کی روشنی میں دھاگا سوتی ہوں تو وہ باریک ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو دونوں کی اجرت الگ الگ لے سکتی ہے۔ معاملی مسئلوں میں، معاملی چیزوں میں صحابہ کرام صحابیات اللہ کے ڈر کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے ڈر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساری عبادات کا محاصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو یہی اہل متقین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ جنت ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ نے کہا متقین جو ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ باغوں میں، بغیچوں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا ان المتقین فی مقام امین، امن و امان کی جگہ پر اگر کوئی ہوں گے تو کون ہوں گے؟ متقین ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغوں اور نہریں تیار کی ہیں، یہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، اور متقین سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان المتقین مفازا، سنو کامیاب ہونے والے اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنے والے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں، چاہے رات ہو کہ دن ہو، چاہے بڑھاپا ہو کہ جوانی ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں ڈریں۔ آج وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مقدس مقام پر رکھا ہے، اچھا مقام ہے جہاں پر ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر دینی کام کاج ہم یہاں کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں حصہ لیں، ہر کام میں حصہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اے باری اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد